ایک جنگل جو بہت خوبصورت تھا۔ اس جنگل کے بیچ ایک ہاتھی رہتا تھا جس کا نام تھا گیری۔ گیری اپنی رحم دلی کی وجہ سے پورے جنگل میں جانا جاتا تھا۔ وہ جنگل کی حفاظت کرنے والا تھا۔ وہ جنگل کو ہمیشہ اپنی حفاظت اور لگن سے دن بہ دن اور خوبصورت بنا رہا تھا۔ وہ سوچتا رہتا تھا کہ سب جانور خوش کیسے رہیں گے۔ ایک دن صبح کے وقت بارش لگی ہوئی تھی۔ ہر طرف خاموشی چھائی تھی۔ پرندے بھی چہچہا نہیں رہے تھے، بندر بھی خاموش تھے۔ سب جانوروں نے محسوس کیا ضرور کچھ گڑبڑ ہے۔ سب جانور گیری کے پسندیدہ درخت کے پاس جمع ہوئے اس امید سے کہ گیری وہاں ہوگا، لیکن وہ وہاں نہیں تھا۔ الو، جسے کہ سب الو کہتے تھے، اس بوڑھے الو نے اپنے درخت سے اڑان بھری آ کر سب جانوروں کو بتایا کہ گیری کو کل میں نے جنگل کے گہرے حصے کی طرف جاتے دیکھا تھا، جو کہ بہت پریشان تھا۔ الو کی یہ باتیں سن کر سب جانور پریشان ہوئے۔ مینا ہرن دیکھنے کے لیے بھاگا۔ اس نے ہر طرف دیکھا لیکن اسے کہیں نظر نہیں آیا۔ پھر سب جانوروں نے فیصلہ کیا کہ الو کے بتائے ہوئے راستے پر ہم چلیں گے جہاں اس نے گیری کو جاتے ہوئے دیکھا تھا۔ سب جانور پریشان ہو کر چل پڑے۔ جیسے جیسے جانور آگے بڑھ رہے تھے، انہیں جنگل کی حالت دیکھ کر اور بھی پریشانی ہو رہی تھی۔ یہ جنگل جو ایک دن بہت خوبصورت تھا، آج سب درخت جھاڑیاں کچلی پڑی تھی۔ جنگل تباہ ہو چکا تھا۔ جانور ان سب چیزوں کو دیکھ کر پریشان ہو رہے تھے۔ کافی ٹائم تلاش کرنے کے بعد آخر انہیں گیری ایک گندے تالاب کے کنارے کھڑے پایا، جو کہ بہت پریشان تھا۔ مینا ہرن بولی، کیا ہوا گیری؟ تم آج اتنے پریشان کیوں ہو؟ گیری بولا کہ میری سب سے قیمتی چیز گم ہو گئی ہے۔ اس کی آنکھوں میں اداسی بھری ہوئی تھی۔ پتہ نہیں کہاں گم ہو گئی ہے، شاید اس تالاب میں کہیں گم ہو گئی ہے۔ مجھے نہیں مل رہا، جو کہ میری ماں کے پیار کی نشانی تھی، میرا کنگن۔ میں نے اسے بہت ڈھونڈا۔ سب دوستوں نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم گیری کا مدد کریں گے، جس پر چھوٹا چیکو، جو کہ سب سے پرتیلا تھا، اس نے فیصلہ کیا کہ میں پانی کے اندر غوطہ لگاؤں گا، شاید پانی کے اندر ہو۔ اسی کے ساتھ چھوٹا ہرن، مینو اور بولا بالو، انہوں نے پانی کے کنارے کھوجنے کا فیصلہ کیا۔ پانی کے کنارے کھوجنے لگے۔ وہ الو نے اوپر سے نظر رکھنے کا فیصلہ کیا۔ وہ اوپر سے نظر رکھ رہا تھا کہیں نظر آ جائے۔ کافی ٹائم گزرنے کے بعد چیکو پانی سے اوپر ابھرا۔ اس کے ہاتھ میں کچھ چمکتا ہوا تھا، جسے دیکھ کر وہ بہت خوش ہوا۔ اس نے اسے گیری کو تھما دیا۔ گیری اپنا کنگن لے کر بہت خوش ہوا۔ شکریہ دوستو، اگر تم لوگ نہ ہوتے تو میں اسے کھو ہی دیتا تھا۔ اس نے سب جانوروں کا شکریہ ادا کیا۔ اسی کے ساتھ سب جانور جنگل واپس لوٹ آئے۔ سب جانور پھر سے گانے لگے، خوشیاں منانے لگے، اور گیری کو دیکھ کر سب جانور بہت خوش تھے۔ گیری اور پرندے پھر سے مسکرانے لگے، گانے لگے، بندر بھی پھر سے گانے لگے۔ جنگل میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا ماحول بن گیا۔ پھر سے جنگل کی حفاظت کرنے لگا۔ سب جانور پھر سے خوشی سے رہنے لگے۔ گیری نے اپنے کنگن کو اور بھی حفاظت سے رکھا۔ اسی کے ساتھ سب جانور ایک دوسرے کا اور بھی قریب آ گئے، یہ جانتے ہوئے کہ اگر کوئی بھی مصیبت آئے گی سب مل کر مقابلہ کر لیں گے۔ ان سب چیزوں کے بنا پر ہاتھی کو ایک سبق ملا، وہ تھا دوستی کا۔ تھینک یو فار واچنگ۔